شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو اور اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعے نہ مانگو۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت جب ہاتھوں کو اٹھاؤ تو ان کو اس طرح رکھو کہ ہاتھوں کے اندر کا رخ یعنی ہتھیلیاں منہ کے سامنے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں کو پسند فرماتے تھے جو جامع ہیں اور ان دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے جو جامع نہیں ہیں۔ جامع دعا اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ تو کم ہوں مگر وہ دنیاوی اور اخروی امور کے بہت زیادہ معنی و مقصد پر حاوی ہو، جیسے یہ دعائیں ہیں۔ دعا ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دعا: اے اللہ، میں تجھ سے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں عفو و عافیت مانگتا ہوں۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی جامع دعائیں ہیں جو حدیث میں منقول ہوئی ہیں۔ حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی دعاؤں کو ترک کیے ہوئے تھے جو جامع نہیں ہیں بلکہ کسی خاص مطلب و مقصد ہی کے بارے میں ہیں۔ مثلا یہ دعا ترجمہ: اے اللہ، مجھے اچھی بیوی عطا فرما۔ لیکن اتنی بات ملحوظ رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر عادت کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اور بہت زیادہ وہی دعائیں مانگتے تھے جو جامع ہیں، ورنہ تو کبھی کبھی کسی خاص مطلب کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا مانگنا ثابت ہے۔